پروگرام دوراہا میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں سیماب آصف, آپ کی ہوسٹ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتابوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, ایک سیریز آف بکس جو اعظم معراج صاحب نے لکھی ہیں, ان پہ ان پروگرامز میں بات چیت چل رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان وہ سیکھ سکیں کہ حالات جو بھی ہیں, مسئلے مسائل جو بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس راستے ہیں آگے بڑھنے کے, ہمارے پاس مثالیں ہیں آگے بڑھنے کی. پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا دھرتی جائے کیوں پرائے, جو اعظم معراج صاحب نے کتاب لکھی, 20 سال کی ان کی محنت, جس میں انہوں نے کھوجا ان تمام ریزنز کو جن کی وجہ سے ہمارا آج کا نوجوان اپنے سماج سے, اپنے معاشرے سے بیگانہ ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اعظم معراج صاحب. آپ کو پروگرام پہ خوش آمدید. تھینک یو سر, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سر, پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی دھرتی جائے کیوں پرائے پہ. ہم نے دیکھا کہ وہ کیا وجوہات تھیں, وہ کون سے ریزنز رہے ہیں. کچھ باتیں بہت کڑوی بھی لگیں, کچھ باتیں بہت پینفل بھی رہیں, کچھ الفاظ ایسے تھے جنہوں نے بہت روح کو دکھ دیا, لیکن بہرحال وہ ڈسکس کرنی اس لیے ضروری تھیں تاکہ مرض کی تشخیص ہو سکے. آپ نے اپنی اس کتاب میں وہ سارے ریزنز بیان کیے جن کی وجہ سے ہمارا نوجوان یا ہماری شاید مسیحی پوری قوم ہی اپنی دھرتی سے اس طرح سے اٹیچ نہیں ہو پاتی, کیونکہ کئی رویے ہی ایسے ہیں, کئی باتیں ہی ایسی ہیں جو ان کو دھکیل دیتی ہیں اور ان کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں. اور جب وہ اپنے معاشرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو آٹومیٹکلی پھر ہم بات کریں چاہے ایجوکیشن کی, چاہے بات کریں ہم سوشلی, اکنامکلی, کسی طور سے بھی ہم پھر ان کو بہت ساؤنڈ نہیں پاتے, کیونکہ وہ اپنا وہ جو افیکٹو رول ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں کر پاتے, وہ اٹیچڈ ہی نہیں ہوتے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کتاب میں وہ تمام جو ریزنز تھے ان پہ بات کی اور ان مسائل کی نشاندہی کی. اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ مرض کی تشخیص کرنے کے بعد آپ نے ہمیں علاج بھی دیا. اعظم صاحب کی اس کے بعد لکھی گئی کتاب دی آئیڈینٹی, شناخت نامہ, یہ وہ کتاب ہے ناظرین جس پہ 70 سال کی ہسٹری میں ہمیں تمام کرسچنز متفق نظر آتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہیں, چاہے کسی بھی زبان سے تعلق ہے ان کا, چاہے کسی بھی سوچ کے وہ مالک ہوں, لیکن یہ ایک وہ کتاب ہے جس پہ سبھی اگری کرتے ہیں کہ اس میں جو لکھا گیا ہے وہ ان کی کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے. یہ ہماری کلیکٹیو آئیڈینٹی کیسے ہے, آج بات ہوگی اسی پہ اور بہت سی باتوں پہ, اس لیے پروگرام کو بہت دھیان سے دیکھتے رہیں. شناخت نامہ, پاکستانی مسیحیوں کی دھرتی سے نسبت, آزادی ہند, قیام پاکستان, تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان میں ان کے اجداد کے کردار کے ذریعے ان کی قابل فخر شناخت کو اجاگر کرتی ہوئی مثبت مقاصد کے حصول کے لیے لکھی گئی تحریر شناخت نامہ. سر, ہمیں تو یہی پڑھ کے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رول ہے, اور ہمارا جو 6 مقاصد ہیں, وہ 6 مقاصد جن میں ہم بات کر رہے ہیں اٹیچ کرنے کی, کہ کس طرح ہمارے جو مسیحی ہیں وہ اس دھرتی کے بیٹے ہیں اور اس دھرتی سے ان کی نسبت ہے. آپ نے ان 6 جو پوائنٹس پہ بات کی ہے کہ دھرتی سے نسبت, آزادی ہند, قیام پاکستان, تعمیر پاکستان, دفاع پاکستان میں سبھی جو ڈفرینٹ وینیوز ہیں اور جو پاکستان جہاں پہ آج کھڑا ہے وہ ان سب باتوں کو لے کے کھڑا ہے. ان سبھی میں پاکستان کا قابل فخر رول آپ نے اس میں ڈسکس کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بہت بہت مبارکباد, آپ کی اس کاوش, آپ کی اس محنت کے لیے. اچھا, ایک چیز آپ اس میں کلیئر کر لیں کہ پہلی کتاب پہ آپ نے ظاہر ہے بڑا اچھا تبصرہ کیا, لیکن اس پہ ساری آپ نے تہمتیں لگائی ہیں. جی, لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس میں ہر کہانی میں اس بات کی ریپیٹیشن ہے کہ آپ دھرتی کے بچے ہو. تو دھرتی کی نسبت اسی کتاب میں طے ہو گئی. وہ بار بار ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ دھرتی کے بچے اور ہزاروں سال سے ہو. بالکل. ناظرین, جب میں کتاب کھولتی ہوں
تو اس میں سب سے پہلے ہمیں دکھتا ہے کہ ایک نظم لکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے سنہری ککنس. آئیے دیکھتے ہیں کہ سنہری ککنس میں اعظم صاحب کیا کہتے ہیں. زمانہ قدیم سے جن اقوام نے پستیوں سے نکل کر پھر بلندیوں کو چھوا، ہمیشہ سے شاعر، ادیب انہیں دیومالائی پرندے ککنس سے تشبیہ دیتے رہے ہیں. میں نے بھی ککنس کو موضوع بنا کر تحریک شناخت کے مقاصد کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. نظم سنہری ککنس، احباب کی نظر. اے وطن عزیز کے محروم و بے شناخت بیٹو، اپنے سماج سے بیگانوں، دھرتی سے اپنی نسبت سے لا علم دھرتی واسیوں. اس ارض پاک کو بنانے، سنوارنے، سجانے اور بچانے میں اپنے اجداد کے کردار سے بے بہرا معصوم ہو. اپنے آبا کی سرزمین پر اجنبیوں کی طرح رہتے اور نفرت انگیز سماجی رویوں کے وار سہتے، اپنے روشنی کے میناروں کو اپنی محرومیوں کے اندھیروں میں گم کرتے خاک نشینوں. خود رحمی، احساس کمتری و احساس برتری کی چکی کے پاٹوں میں پسے ہوئے راندہ درگاہ ہم وطنوں، ہزاروں لوگ تمہاری ان محرومیوں کا نوحہ کہتے اور سینہ کو بھی کرتے ہیں. تمہاری ان کمزوریوں اور پستیوں کو بیچتے ہیں. بے شک اس ظلمت شب میں امید کے دیے جلانے والے، تمہیں دھرتی سے نسبت بتانے والے اور یہ منترا تمہیں رٹانے والے کہ تم بھی وارث ہو اس سرزمین کے، اور اس ارض پاک کو اپنے خون پسینے سے سینچنے والے، وطن کے معماروں اور روشنی کے میناروں سے تمہارا ناطہ جوڑنے والے. شہدائے وطن کے پاک لہو کے رنگ سے تمہاری بے رنگ روحوں میں رنگ برتے مرد کلندر. بہت سے صبح نو کی نویس سنانے والے ہوں گے، یاد رکھنا ان بہت سوں میں ایک میں بھی ہوں. لیکن اگر کبھی لمبی اندھیری رات کے سیاہ گپ اندھیروں سے گھبرا کر یہ دیوانے صرف چند بھی رہ گئے تو ان چند میں سے میں بھی ضرور ہوں گا. پھر اگر امید سحر میں ان میں سے ایک بچا تو وہ یقیناً میں ہی ہوں گا. لیکن اگر گھنے پیڑوں کے جھنڈ میں سے سورج کو چھوتے درختوں پر امید حیات نو میں نغمہ مرگ گاتے ہوئے ککنسوں کے مہکدار شاخوں سے بنے گھونسلوں میں سے سنہری ٹھنڈی ہوتی ہوئی آگ میں سے کئی نوجوان سورج کی طرح چمکتے کرمزی سنہرے ککنس اپنے ہزاروں سال کی پستیوں، ذلتوں اور محرومیوں کے بھاری بوجھ اپنے توانا سنہری پروں سے جھٹکتے ہوئے چونچوں میں اپنی قابل فخر شناخت کے علم دبائے، امیدوں کی روشن شمیں دلوں میں جلائے، عزم و حوصلے اور امنگیں جن کے سینوں میں موجزن ہوں، جن کی نظر روشنی کے میناروں سے اٹھتی ہوئی دور آسمانوں پر ہوں، اور دن کے اجالوں میں سورج کی طرف لمبی اڑانے بھریں، تو سمجھ لینا جن مہکدار گھونسلوں سے جواں ککنس اڑتے ہیں، ان گھونسلوں میں میرے بدن کی راکھ تھی، میرے بدن کی راکھ تھی. ناظرین، آپ نے دیکھا سنہری ککنس، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت سارے مشکل الفاظ ہیں اور ہم اعظم صاحب سے ہی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سر، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعری میرا کام نہیں ہے. سنہری ککنس آپ نے اتنے امپریسو ورڈز میں لکھی ہے اور کافی لمبی بھی ہے اور پورے ایک کانسیپٹ پہ بیسڈ ہے. تو نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ شاعری کرتے ہیں، تو پھر کس طرح آپ نے سنہری ککنس کو اتنا خوبصورت ترتیب دیا؟ اور ابھی جو میں آپ کی ریسنٹ بکس دیکھ رہی تھی، ان سب میں ساری کتابیں جو آپ کی شروع ہو رہی ہیں وہ سنہری ککنس سے شروع ہو کے نغمہ شناخت پہ ختم ہو رہی ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ کہ بکس کا فارمیٹ اب اس طرح سے ترتیب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ روایتی اسٹائل میں ہمیں اگین اینڈ اگین ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی علم ادب مجھے نہیں پتا کہ جی میں نے کوئی نوبل پرائز لینا ہے ادب کا، مجھے ایک مقصد پیارا ہے. تو اس نظم کی کہانی یوں ہے کہ میں واقعی شاعر نہیں ہوں. میں نے جب سے یہ کتابیں ترتیب ہو گئیں اور جب سے میں لگا ہوا تھا تو میں نے اپنے بہت سارے شاعر دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اب 6-7 کتابیں ظاہر ہے نہیں کوئی پڑھتا، بلکہ کتاب ہی نہیں پڑھتا. تو میں لوگوں کو پورا مقصد بیان کر کے کہتا تھا کہ اس کو 2-4 منٹس میں سمو دو، یہ پوری کانسیپٹ کو، جس سے تاکہ ہم اس کو آڈیو سے، ویڈیو سے،
یا کوئی 2-3 منٹ زبردستی کسی پہ جبر بھی کیا جا سکتا، اس کو سنا کے تو اپنا مدعا بیان کر دیں. اب میں نے بہت سے لوگوں کو کہا لیکن لوگ کان ہی نہیں دھرتے تھے. پھر میں نے 2-4 لوگوں سے کہا کہ اچھا چلیں کوئی پیسے لے کے کر دے، تو انہوں نے پیسے اتنے بتا دیے کہ اس پہ میں نے نہیں کان دھرے. پھر میں دیکھیں مطالعہ، میں اکثر دوست بچوں سے، نوجوان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مطالعہ آپ کو، میں طارق صاحب کو بہت پڑھا ہے، ان میں طارق صاحب کی اکثر نظموں میں کتابوں میں حمزہ توف صاحب کا ذکر ہوتا ہے. ازبکستان کے شاعر ہیں، داغستانی شاعر کہلاتے ہیں، داغستان ایک جگہ ہے. تو وہ ان کی ایک نظم ہے، اس سے طارق صاحب نے متعارف کروایا. وہ نظم مختصر وہ یہ ہے کہ وہ ایک شاعر اپنی محبوبہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے چاہنے والے 100 ہوئے تو ان میں ایک میں بھی ہوں گا، اگر وہ 50 رہ گیا تو ایک میں بھی ہوں گا، اور اگر وہ 10 رہ گیا تو میں ہوں گا، اور اگر آخری بچا کوئی نہ ایک بچا تو وہ بھی میں ہوں گا، اور اگر کوئی نہ رہا تو سمجھنا کہ دور پہاڑوں میں کہیں حمزہ توف مر گیا. وہ نظم یہاں ختم ہو جاتی ہے. اچھا، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، وہ خیال سادہ سا اس کا، اپنے عشق سے جنون اس کا ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد یہ میں مسلسل لوگوں کو کہتا رہتا تھا کہ اس میرے مقصد کو بیان کر دو منظوم نظم کی شکل میں، شاعری کی شکل میں. پنجابی میں بھی لوگوں کو کہا، کچھ الٹا سیدھا لکھ کے بھی دیا، لوگ دیکھتے تھے، میری طرف دیکھتے تھے. اور پھر میں نے کوئی تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے امرتا پریتم کی، میں نے بڑی اس کی دھوم سنتے ہیں ادبی حلقوں میں جی، ان کی آپ بیتی آجاکھاں وارث شاہ نو اٹھ قبراں وچوں بول، ان کی آپ بیتی پڑھی رسیدی ٹکٹ. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی اپنی شاعری کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ میں سورج سے متاثر ہو کے میں نے بہت سی نظمیں لکھیں، اور اس میں انہوں نے ایک خیالی دیو مالائی پرندے کا ذکر کیا، ککنس، سنہری ککنس. وہ انہوں نے بریف کیا. اب جب میں نے حمزہ توف کی وہ نظم اور یہ سنہری ککنس کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہزاروں سال پرانا ایک متھ ہے، اس کو جب میں نے جوڑا تو مجھے کچھ خیال آیا. پھر آج سے کچھ سال پہلے جب شناخت نامہ پرنٹنگ میں تھی، تو ایک دن میں صبح 3-4 بجے اٹھا. میں نارمل اسی وقت اٹھ کے تھوڑا بہت جو لکھتا ہوں، تو میں نے ان دونوں نظموں میں سے سینٹرل آئیڈیا لیا اور اپنے پورے مقصد کو اس میں سمویا، تو یہ سنہری ککنس نظم وجود میں آئی. بیوٹیفل. اور اس طرح یہ طارق صاحب سے ہوتے ہوئے حمزہ توف کا خیال، پھر امرتا پریتم نے سنہری ککنس، پھر اس پہ فردر ریسرچ کی، تو وہ مجھے بہت انسپائرنگ لگا کہ وہ اس پرندے کا جو، یعنی کسی بھی ایسی قوم جو بالکل تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے دوبارہ اٹھنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ وہ پروسیس، جی پورا وہ جو پروسیس ہے وہ اس مقصد سے بڑا میچ کرتا تھا. تو پھر یہ میں نے سنہری ککنس لکھی، اور اس کے بعد پھر میں نے جن لوگوں کو بھیجی، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہلال کے ہمارے ایک میرے دوست ہیں، ایک بریگیڈیئر عباسی، ان کو بھیجی. تو پہلا لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے یہ آپ نے لکھی ہے، اور شک ہوتا ہے اس میں. ہلال میں چھپی. پھر ہمارے ایک پشتون دوست ہیں شاہ جی، انہوں نے اس کو پشتوں میں ترجمہ کیا. ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے سندھی میں کیا. جی میں نے سنا ہے تقریباً 6-7 کتابوں میں، انگلش میں 5-6 لوگوں نے انگلش میں کیا. بیسٹ ایک ڈار صاحب ہیں، ان کی انگلش کے لیے منتخب ہوئی ہے. اور ڈاکٹر اعظم گل اس کو فرینچ. کہتے ہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں. نہیں، میں شاعر تو نہیں ہوں نا، قطعی نہیں ہوں. وہ تو دیکھیں میں نے تو سچ بتا دیا، لیکن بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے، جو اس کا جو ٹرو اسپرٹ ہے، جو اس میں جو پوری نچوڑ ہے، وہ پڑھ کے اس سے آپ آٹومیٹکلی اٹیچمنٹ آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظم. جی مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے مقصد کو. اب آگے نغمہ شناخت. اب یہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے تو 3 منٹ میں، 2.5-3 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ مقصد بیان کرنا، اس میں لفظ کچھ ایسے ہیں جو مجھے لکھنے کے بعد مجھے بھی نہیں صحیح سمجھ آتی لیکن وہ لکھے گئے. نغمہ شناخت میں سادگی سے ڈائریکٹ بتایا گیا کہ بھئی آپ کیا ہو.
تم دھرتی کے بیٹے ہو. ہاں، اب اس کے ایک ایک لائن میں سادگی سے بتایا گیا ہے کہ آپ دھرتی کے بچے ہو، آپ قائد کے ساتھی بھی ہو، آپ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ سن رہے ہیں اس کو، کچھ لوگوں نے گایا بھی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. اس لیے اب یہ اس کا دیکھیں، ہر کتاب اگر فرض کریں سیریز کی ابھی 5 کتابیں چھپی ہیں، 6ٹی 7ویں پریس میں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے ہر کتاب میں ریپیٹ کرنے کا کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک ہی کتاب پہنچی ہے تو آپ تک بھی یہ پہنچ جائے، دوسری سب کتب کا جو میسج ہے وہ آپ تک بھی پہنچ جائے. اگر کسی کے پاس ایک ہی پہنچی ہے، 7 نہیں پہنچی، تو جس تک وہ پہنچے اس میں پورا لب لباب اس کا پہنچ جائے. یہ مقصد ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں کو ادبی طور پہ تو شاید تھوڑا نیچے کر لی ہے، لیکن اپنے مقصد کو اس میں اولین جو ہے نا، اس کی پرائرٹی سب سے پہلی مقصد ہے کہ یہ جو آئیڈینٹی ہمارا کانسیپٹ ہے، جو تحریک شناخت کا بنیادی نقطہ ہے، وہ لوگوں تک پہنچے کہ آپ کیا کیا ہو. بالکل. سر میرا خیال ہے کتاب پہ بات کرنے سے پہلے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جب ہم یہاں سبز و سفید ہلالی پرچم کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ تقریباً 52 شہداء کا ذکر تھا. میں چاہوں گا اس سے پہلے نا آپ وہ اگر جو امرتا پریتم نے سنہری کوکنس کو ڈیفائن کیا ہے اگر آپ وہ پڑھ دیں تاکہ آپ کے، کیونکہ یہ تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ سنہری کوکنس ہے کیا، اس نظم میں جب استعمال ہوا ہے تو وہ کس طرح ہوا ہے. جی ناظرین، امرتا پریتم نے جو کوکنس کو بیان کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ کانسیپٹس دیے ہیں وہ آپ کے لیے میں پڑھنا چاہوں گی. تاریخ بتلاتی ہے کوکنس کے ساتھ اپنے تئیں مشابہت دیتی نسل نے اپنا نام کوکنیشین رکھا تھا. کوکنس پھر اپنی راکھ میں سے جنم لیتا ہے. انسان کی جس نسل نے ہر تباہی میں سے نکل سکنے کی اپنی طاقت کو پہچانا، اپنا نام جل مرنے اور اپنی راکھ میں سے پھر پیدا ہوتے کوکنس کے ساتھ وابستہ کر لیا. یہ کوکنس سورج سے متعلق ہے، سورج جو روز غروب ہوتا اور روز طلوع ہوتا ہے، اور یہ کوکنیشنز جن کی آبائی سرزمین کا آج تک سراغ نہیں ملا، چاہے ان کا تعلق سمرقند اور ہندوستان کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں، ہمیشہ سورج کی عبادت کرتے تھے. اون سورج کا ایک نام تھا، اسی لیے کوکنی لوگوں نے جب یورپ میں نئی سرزمین تلاش کی تو اس کا نام ڈان رکھا، یعنی آفتاب کا شہر، جو آج لندن ہے. ایک اور کانسیپٹ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کوکنس پرندہ چیل کی جسامت کا ہوتا ہے، اس کے پر چمکیلے کرمزی اور سنہرے ہوتے ہیں، اس کی آواز میں نغمگی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ تنہا اکیلا ہوتا ہے. اس کی عمر کم سے کم 500 سال ہوتی ہے، لیکن کئی اس کی عمر 1461 برس گردانتے ہیں. اس کی عمر کا ایک قیاس 97,200 سال بھی ہے. عمر کی میعاد جب ختم ہونے لگتی ہے، یہ مہکدار پیڑوں کی شاخیں جمع کر کے ایک گھونسلہ بناتا ہے اور گھونسلے میں بیٹھ کر گاتا ہے، جس سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے اور یہ بما گھونسلے کے اس میں جل مرتا ہے. اس کی راکھ میں سے ایک نیا کوکنس پیدا ہوتا ہے جو ساری مہکدار راکھ کو سمیٹ کر سورج کے مندر کی طرف جاتا ہے اور وہ راکھ سورج کے آگے چڑھا دیتا ہے. سر بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کوکنس کے بارے میں. اب میرا خیال ہے کہ اب کوئی سنہری کوکنس سنے تو اس سے زیادہ ہم ریلیٹ کر پا رہے ہیں. 23 جون 1947 کو مغربی پاکستان کو پاکستان میں شامل کرنے کے حق میں مسیحیوں کے ووٹ. ناظرین، یہ تھی ایک فہرست جس میں بیان کیا گیا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی آزادی اور قیام پاکستان میں مسیحیوں کا کردار. اور سر یہاں پہ جو ذکر ہے 23 جون 1947 کو مغربی پاکستان کو پاکستان میں شامل کرنے کے حق میں مسیحیوں کے ووٹ، تو یہ یقیناً ایس پی سنگھا صاحب کے بارے میں بات ہے. تو سر پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا خاص رول ہے ایس پی سنگھا صاحب کا، اور ہم ان کو ایز اے رول ماڈل اور ایز اے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. دیکھیں ایس پی سنگھا صاحب جو ہے نا، ایک ہم نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے بھی ان کا نام ہم بہت سنتے ہیں جی، لیکن زیادہ تر ان کا نام یہی جو قیام پاکستان کے بالکل جو آخری فائنل میچ جب چل رہا تھا
تو قائد کے ساتھ ان کی جو اٹیچمنٹ تھی وہ. لیکن میں نے ان کو جب ڈیٹیل پروفیسر سلامت اختر صاحب کی ریسرچ سے جب ان پہ ڈیٹیل پڑھا تو مجھے ان میں جو ایک لیڈر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، لیڈر ایک ٹیچر ہوتا ہے، لیڈر ایک ولیوں والی صفت ہوتی ہے جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ موقع پرستی، کہیں کوئی موقع ملا اور اس میں گھس گیا گورنمنٹ میں، اور جو آج کل کے لیڈر کا حال ہے. ان کا آپ دیکھیں تو یہ ایک تو یہ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے، اس سے پہلے یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں فوجی کے طور پہ بھی حصہ لے چکے تھے. پروفیسر صاحب کی کتاب سے پتہ چلتا ہے یہ کمیشن افسر بھی تھے. اور انہوں نے ایک برے صغیر کے مسیحیوں پہ مشتمل ایک مسیحی ریجمنٹ بنانے کی بھی کوشش کی تھی، اور شاید بنا بھی لی تھی. وہ تاریخ میں اس کا کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے اس پہ بات کی ہے. اس کے بعد ان کا جو بہت ہی انسپائرنگ رول ہے پاکستانی مسیحیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب میں مارٹن سیموئل برگ کو پڑھتا ہوں، منکت رائے کے بارے میں سنتا ہوں، آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد ہارڈلی کوئی 20 لوگ سول سروسز میں مسیحی ہے. 5-6 جو پاکستان بننے سے پہلے آئی سی ایس کروانا، اس وقت تو یہ نوابوں اور بہت جاگیرداروں اور جو ریاستوں کے مالکان تھے ان کے لیے شعبہ. انہوں نے اس وقت کے نوجوانوں کو انسپائر کیا. مارٹن سیموئل برگ، منکت رائے اور ایک دو اور نام ہیں. یہ ان کی کوششوں سے ان لوگوں نے اس وقت آئی سی ایس کیا. اب یہ تو ان کی دیکھیں کہ ایک جو پورا پیکج ہوتا ہے، ایک جو لیڈر پورا اپنی جس بھی کمیونٹی کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، یہ والے ان کے جو پہلو ہیں یہ مجھے اس سے بھی زیادہ انسپائر. نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں کہ 23 جون کو جب یونینسٹ پارٹی اور کانگریسی چاہتے تھے کہ پنجاب ڈیوائیڈ ہو، جس طرح پہلے بنگال ہو چکا تھا، تو انہوں نے قائد اعظم نے ان سے رابطہ کیا، اور 4 مسیحی ووٹ تھے. سنگھا صاحب اس اسمبلی کے ممبر تھے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو مشترکہ پنجاب تھا، انڈین پنجاب اور اس وقت جو پاکستانی پنجاب ہے، یہ اس کے آخری سپیکر تھے، اور پہلی پنجاب جو بعد میں ڈویژن کے بعد یہ پہلے سپیکر بھی ہیں پنجاب اسمبلی. تو سنگھا صاحب تھے، سی گبن تھے، اور ماسٹر فضل الہی تھے، اور چوتھے کوئی انگریز تھے. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے. قائد اعظم نے کہا آپ ہمارے سٹانس پہ، جو مسلم لیگ کا سٹانس ہے کہ پنجاب کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ووٹ کریں. تو انہوں نے 3 مسیحیوں نے مسلم لیگ کے سٹانس پہ ووٹ کیا. اور ایک اور ذرا مس کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈسیسو ووٹ تھا. جی ڈسیسو ووٹ نہیں تھا. میں نے شناخت نامہ میں پوری وہ لسٹ شائع کی ہے. 77 ووٹ تھے یونینسٹ کے، اور 91 ووٹ تھے مسلم لیگ کے، جو مسلم لیگ کے موقف پہ آئے تھے. تو پھر وہ ڈسیسو ووٹ نہیں. پاکستانی مسیحی نسلوں کو یہ بات زیادہ بتانے کی ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس میں ایک ووٹ پہ بات کر رہے ہیں، ووٹ پہ بات کریں کہ جی کہ ہم تاریخ کے صحیح سمت کھڑے تھے. ہمارے اجداد جو ڈائریکشن تھی، قائد کی ڈائریکشن تھی، ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے. اور سنگھا صاحب کا اس میں جوش اور ولولہ یہ تھا کہ انہوں نے سپیکرز کی نشست سے اٹھ کے ووٹ کیا تھا. لیکن وہ تھوڑی سی بات، مطلب یہ دیکھیں جب آدمی 2 انتہاؤں کو چھوتا ہے نا، کہ اگر ہمارے جو اس وقت کی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس کنٹریبیوشن کا ذکر نہیں کرتے تو ہم پھر بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں. تاریخ سب کی اکٹھی ہوتی ہے، اور تاریخ نامکمل ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی اس کا پہلو اس میں سے نکال دیتے ہیں. جی، اور سچ ہونی چاہیے. ضروری ہے کہ یہ جس کا جو رول ہے یا جس کا جو پارٹ رہا ہے وہ اس کو مینشن اسی طرح سے. اور مجھے تو سنگھا صاحب کی یہ جو دوسری خوبیاں ہیں نا، جو آج لیک کرتی ہیں ہماری لیڈرشپ میں، یہ ان کی دیکھیں نا کیا وجہ ہے. آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ وہ کبھی ایم این اے نہیں بنے. وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے، بعد میں ممبر، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. بالکل. اور ان کا یہ جو پہلو ہے، اس کا مطلب ہے کہ قبولیت اگر آپ نیک نیتی سے کرتے ہیں، بلکہ میں آپ سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی جو آخری تقریر ہے
اس کو بنیاد بنا کے تو ایک کتاب لکھوں کوک کے نام سے. ان کی وہ جو تقریر ہے وہ بھی ایک مطلب پڑھنے والی چیز ہے. بیسٹ وشز آپ کو ضرور لکھیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح یہ کتابیں ہمارے لیے بہت انسپائرنگ رہی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں ان سے, یقیناً آنے والی کتاب اور اسپیشلی یہ جو آپ سنگھا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی اسپیچ کا, تو ضرور ہم اسے سیکھیں گے. فہرست میں آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کی تحریک کے مسیحی کرداروں کے بارے میں بات کی گئی ہے, جن میں کندن لال رلیا رام, بہاری لال رلیا رام, جن کو آزادی ہند کے بہت خاص کردار کہا جاتا ہے اور رلیا رام بردرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, مزدور رہنما الفریڈ پرشاد, دیوان بہادر ستا پرکاش سنگھا, سی ای گبن, ہیڈ ماسٹر فضل الہی, جوشوا فضل الدین. یہ وہ نام ہیں جن کا قیام پاکستان کی تحریک میں ذکر ہے. سر, ان میں سے کسی کے بارے میں آپ بات بتانا چاہیں گے جو آپ کے خاص کوئی فیوریٹ کیریکٹر؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بات کر لی قیام پاکستان کی. آزادی ہند میں رلیا رام بردرز جو ہے نا, یہ لاہور میں ایک اسکول ہے مزنگ میں, کوئی بہت مشہور اسکول, اس کا میں نام بول رہا ہوں اس وقت. یہ وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے, اور یہ آزادی ہند قیام پاکستان کی تحریک میں تو بعد میں ڈلی. پہلے تو ہندو, مسلم, سکھ اور تھوڑے بہت مسیحی بھی چاہتے تھے کہ جو لوگ قابض ہیں وہ جائیں. تو اس میں یہ یعنی یہ اس کے اتنے بڑے دائی تھے کہ ان کے گھر گاندھی وغیرہ آتے تھے, اور بلکہ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ نہرو نے ان کے گھر کہا تھا کہ بھائی ہمیں کوئی, ہماری یہ جو آزادی کی جدوجہد ہے یہ انگریز کے خلاف ہے. دیسی جو مسیحی ہیں, جو برصغیر کے مسیحی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن تھا, تو وہ ان کے گھر آتے تھے اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے. تو یہ جو بردرز ہیں نا, یہ رلیا رام بردرز, یہ بھی بڑے انسپائرنگ کریکٹر ہیں. اب یہ اتفاق ہے کہ پروفیسر سلامت صاحب کے علاوہ ہمیں اس پہ کوئی ڈیٹیل ریسرچ نہیں ملتی, اور ان کے بچے بھی موسٹلی مائیگریٹ کر گئے ہیں اور تاریخ کو ہم محفوظ نہیں کر سکے. لیکن یہ ان کا اگر اور ڈگ آؤٹ کیا جائے, اور میں بلکہ نوجوان جو آپ کے ناظرین اسکالرز ہیں کہ وہ اس طرح کے کرداروں کو لے کے تو اس پہ تحقیق کریں, تاکہ ہم, ابھی کل کی بات ہے یہ, 70 75 85 سال پرانی باتیں ہیں, 90 سال تحقیق کر کے تو اس طرح کے کرداروں کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں. صحیح سر, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی ہم فہرست پہ دوسرے پوائنٹ پہ آئے ہیں. 6 مقاصد ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ دھرتی سے نسبت, آزادی ہند میں مسیحیوں کا کردار, قیام پاکستان, تعمیر پاکستان, دفاع پاکستان. آج کے پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں. ہم اگلے پروگرام میں آپ کے لیے آئیڈینٹی کی مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آئیں گے. دیکھتے رہیے دوراہا. اپنا بہت خیال رکھیں گے. ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل پہ. اپنا بہت خیال رکھیں.